تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ اللہ کہتا ہے کیونکہ تم مجھے محبوب ہو، اور اللہ تعالیٰ کو جو چیز محبوب ہو ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے اور انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستے نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کس نے کہا کہ لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو سن لو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں تب تک آزمائے گا جب تک تم اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے، اور کبھی کبھی جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیشہ خوشیوں کی راہ پر تو نہیں چل سکتی۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی عبادت میں اس کی آزمائش اور صبر بھی شامل ہے۔ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، اللہ نے تو اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ آزمائش کے بعد جو زندگی اللہ انعام کے طور پر آپ کو عطا کرے گا، اس کی وجہ سے آپ اپنی مشکلوں کو ہی بھول جاؤ گے۔ تو بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس پر توکل رکھیں، اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ہمارا بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ جب چیزیں خود ٹھیک کرنے سے بھی ٹھیک نہ ہوں تو ان کو سجدوں میں چھوڑ دیا کرو اور دعا کیا کرو، کیونکہ ہر چیز کا حل دعا ہی تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائیں تو ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس سے لگائی ہوئی امیدوں کو وہ ہمارا یقین بنا دیتا ہے۔ سورہ کاف میں ہمارے لیے 4 اہم اسباق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے ایمان سے آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے اور ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم اپنی زبانوں اور دعاؤں کے کتنے سچے ہیں۔ اور جب ہم اس آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں اور ڈگمگاتے نہیں ہیں تو اللہ ایسے طریقوں سے ہماری مدد فرماتا ہے جو انسانی سمجھ سے باہر ہیں۔ دوسرا سبق جو سورہ کاف ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت صرف نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری آزمائشیں بھی ہیں کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی خیر یا جو بھی بھلائی ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھلائی ٹھہر جائے اور ہمارے ہاتھ سے نہ جائے تو ہمیں اپنی نعمتوں میں عاجز رہنا چاہیے، کیونکہ جو رب دے سکتا ہے وہ واپس لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا،
جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھیرے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ علیہ السلام نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسی آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں اور کیسے معجزے یقین میں بدلتے ہیں۔